اس کو لگا لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون محترم حاضرین، آپ کے اس علاقے میں آج ایک مرتبہ پھر حاضری کا موقع مل رہا ہے اور ہمارے احباب نے بڑے کم وقت میں آنن فانن ہم کہہ سکتے ہیں پیروں کے اس سامودائک بھون میں آج کا یہ پروگرام رکھا ہے اور بڑے اہم موضوع پر جو اس وقت ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موضوع ہے منہج صحابہ۔ منہج مینز میتھڈ۔ منہج کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ آج ہم اپنی اس تقریر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین کے اندر صحابہ کے منہج کی کیا اہمیت ہے۔ بھئی اتنی بات تو ہر مسلمان مانتا ہے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت۔ لیکن قرآن اور سنت کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود آج امت میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ ایک ہی محلے میں
دو مسلمان رہ رہے ہیں، دونوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، دونوں قرآن کو مانتے ہیں، دونوں نبی کو مانتے ہیں، مگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے کو کفر سمجھتا ہے، کفر۔ اتنی نفرت ہے اور اتنی دوری ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اتنی دوری بنا دی گئی ہے کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے پیچھے جو اس کے مسلک کا نہیں ہے اگر نماز پڑھ لے تو اس کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ تیرا نکاح ٹوٹ جائے گا، تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، تجھے پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر سے تجھے اپنی بیوی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ بھائی اتنا بوال کون بول لے؟ حالات یہ ہے کہ مسجد میں ایک مسلمان آتا ہے، امام جب نماز پڑھ لیتا ہے تب وہ نماز اس مسجد میں آ کر کے پڑھتا ہے، کیونکہ اسے یہ سکھایا گیا ہے، اسے یہ بتایا گیا ہے کہ اس امام کے پیچھے میری نماز نہیں۔ اتنا ڈفرنس کیوں ہے؟ اتنی دوری کیوں ہے؟ مانتے تو دونوں اللہ کو ہیں، مانتے تو دونوں رسول کو ہیں۔ اسی کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ کے منہج کو نہ سمجھنے کا یہ ساری چیزیں نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم صحابہ کا منہج بتائیں، پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ صحابہ کہتے کس کو؟ صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے، صحابی سنگولر ہے، واحد ہے، اور اس کا پلورل ہے، اس کی جمع ہے صحابہ۔ صحابی کا لغوی معنی ہوتا ہے، اس کی لٹرری میننگ ہوتی ہے ساتھی، ساتھ دینے والا، کمپینین۔ شریعت میں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ تو بڑی موٹی موٹی تعریف میں بتا رہا ہوں، اس کو دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لیجئے۔ صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اس انسان کو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علیہ، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی، ورنہ نبی سے ملاقات تو ابو جہل نے اور ابو لہب نے بھی کی تھی، مگر انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی۔ اور بہت سے نبی سے ملاقات تو ایمان کی حالت میں انہوں نے کی، مگر بعد میں وہ مرتد ہو گئے، اپنی موت کے پہلے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو وہ صحابی نہیں کہلائے۔ یہ صحابی کی کنڈیشن ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو، اس کا انتقال ہوا ہو، وہ اس دنیا سے گیا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی فضیلت کیا ہے، صحابہ کون لوگ ہیں؟ تو اس کا ایک سیدھا سیدھا جواب تو یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے سلیکٹ کر لیا، چین کر لیا، ان کو منتخب کر لیا، وہ لوگ ہیں صحابہ۔ اگر آپ اور ڈیپ میں سمجھنا چاہتے ہیں صحابہ کون لوگ ہیں، قرآن مجید کا 26واں پارہ اٹھا اور سورہ فتح کی آخری آیت ذرا سا دیکھ لیجیے۔ پورے قرآن میں اللہ کے نبی کا نام 4 جگہوں پر آیا ہے، اس میں سے ایک جگہ یہاں پر بھی اللہ کے نبی کا نام آیا ہے۔ قرآن
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اور جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے، وہ کافروں کے لیے، وہ مشرکوں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن میں۔ صحابہ کون لوگ ہیں؟ والذین معہ جو نبی کے ساتھی ہیں، وہ سفر میں بھی نبی کا ساتھ دینے والے، وہ حضر میں بھی نبی کا ساتھ دینے والے، وہ امن اور چین کی حالت میں بھی نبی کا ساتھ دینے والے، وہ جنگ کے میدان میں بھی نبی کا ساتھ دینے والے، وہ بدر کی لڑائی میں جب مسلمان 313 تھے وہ تب بھی نبی کا ساتھ دینے والے، اور احد کی لڑائی میں جب اللہ کے نبی کے چہرے کو زخمی کیا گیا، جب اللہ کے نبی کے دانت توڑے گئے، جب آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور مسلمان جیتی جنگ ہار گئے، اس جنگ میں بھی وہ نبی کا ساتھ دینے والے۔ جب اللہ کے نبی مکے میں بے یار و مددگار ہیں، اس دور میں بھی وہ نبی کا ساتھ دینے والے، اور جب 10,000 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی مکہ کو فتح کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ سے بتوں کو گرا رہے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں خانہ کعبہ میں بلند ہو رہی ہیں، اس وقت بھی وہ نبی کا ساتھ دینے والے۔ جب میرے نبی کے ساتھ صرف 5 یا 6 لوگ تھے تب بھی وہ نبی کا ساتھ دینے والے، اور جب عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں اور عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، وہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام بھی آپ کا ساتھ دینے والے، وہ ہر حال میں نبی کا ساتھ دینے والے۔ اشداء علی الکفار، ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ ان کی دوستی اور دشمنی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ ایمان کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں، وہ ایمان کی بنیاد پر دشمنی کرتے ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بہت سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ اتنے عبادت گزار ہیں، وہ اتنے متقی ہیں، وہ اتنے پرہیزگار ہیں، تم جب بھی ان کو دیکھو گے وہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تو تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے، وہ جب بھی تمہیں نظر آئیں گے تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر ان کی عبادت دکھاوٹی نہیں ہے، ان کا تقوی دکھاوٹی نہیں ہے، وہ ریاکاری کرنے والے نہیں ہیں، وہ دکھاوا کرنے والے نہیں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، وہ اللہ کے فضل کے طالب ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کے کام کرتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کا سمبل کیا ہے؟ کیسے پہچانیں گے یہ صحابہ؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان تو ان کے چہروں پر سجدے کا نشان ہے، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا اخلاق بتا دیتا ہے کہ یہ نبی کے ماننے والے لوگ ہیں۔ جب بیت المقدس، جب صحابہ کرام حضرت عمر فاروق کے دور میں جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پہنچے تو بیت المقدس کے پادریوں نے کہا تھا اللہ کی قسم یہ وہی قدوسیوں کی جماعت ہے جس کا ذکر بائبل کے اندر کیا گیا ہے، جس کا ذکر تورات کے اندر کیا گیا ہے، اور اللہ کی قسم یہ لوگ آج بیت المقدس کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ اس بات کا اعتراف تو بیت المقدس کے پادریوں نے بھی کیا تھا۔ ان کے چہرے بتا دیتے ہیں یہ اللہ والے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کا نشان ہوتا ہے، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ اللہ والے لوگ ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر تم کو تورات کے اندر بھی ملے گا، ان کا ذکر تم کو انجیل کے اندر بھی ملے گا۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ
اے مسلمانوں، میرے نبی کے صحابہ کی مثال تو اس کھیتی کی طرح ہے، جب کھیتی کے دانے کو زمین میں ڈالا جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کی کوپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، دھیرے دھیرے اس کی شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، فآزرہ، اور پھر وہ دھیرے دھیرے مضبوط ہونے لگتا ہے، فاستغلظ، پھر وہ کھیتی موٹی ہونے لگتی ہے، فاستویٰ علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں، میرے نبی کے صحابہ نے اسلام کے اس پودے کو جس کو محمد رسول اللہ نے لگایا تھا، اس پودے کو تناور درخت بنانے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں، اس پودے کو مضبوط کرنے والے اور اپنے خون جگر سے اس پودے کو مضبوط کرنے والے اور تناور بنانے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ ان کی یہ مثال تمہیں تورات کے اندر بھی ملے گی اور انجیل کے اندر بھی ملے گی۔ یہ ہے نبی کے صحابہ۔ قیامت تک نبی کے صحابہ کی کوئی برابری کرنے والا نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا میرے۔ کوئی لاکھ ماتھے رگڑ رگڑ کے مر جائے، کوئی نمازیں پڑھتے پڑھتے ختم ہو جائے، کوئی روزے رکھ رکھ کے بدن کو گلا ڈالے، کوئی حج اور عمرہ کر کر کے اپنی پوری دولت کو لٹا ڈالے، مگر اس ایک منٹ کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا جو ایک منٹ میرے نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ نے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم جتنے بھی نیک بن جائیں، ہم جتنے بھی متقی بن جائیں، ہم جتنے بھی پرہیزگار بن جائیں، ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ کا دیدار کیا تھا؟ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں سے جناب محمد رسول اللہ نے مصافحہ کیا تھا؟ ہم وہ مجلس کہاں سے لائیں گے جس مجلس میں قرآن اترا کرتا تھا، جبریل امین آیا کرتے تھے؟ ہم وہ ماحول کہاں سے لائیں گے؟ ہم وہ مجلس کہاں سے لائیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت تک نبی کے صحابہ کے جیسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں، تم نبی کے صحابہ کی پیروی کیا کرو، تم نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلا کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں ابر هذه الامة قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا۔ نبی کے صحابہ اس امت میں سب سے پاک صاف دل کے لوگ، ان کے جتنا پاک صاف کسی کا دل نہیں۔ وَآمَقُهُمْ عِلْمًا، اور نبی کے صحابہ کا جو علم ہے ان کے علم کے اندر گہرائی ہے، کیونکہ دنیا والے علم حاصل کرتے کتابوں سے، اور میرے نبی کے صحابہ نے علم حاصل کیا ہے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے۔ تو ان کے علم کے اندر ہلکا پن نہیں ہے، ان کے علم کے اندر چھچلا پن نہیں ہے، ان کا علم گہرا ہے، ان کے علم کے اندر گہرائی ہے۔ وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور نبی کے صحابہ اس امت کے اندر سب سے زیادہ کم تکلف کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے اندر تکلف نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، وہ تصنع والے لوگ نہیں، وہ بناوٹی لوگ نہیں۔ ان کے کپڑے، ان کا رہن سہن بہت ہی سمپل تھا، نبی کے صحابہ کے اندر بناوٹ نہیں تھی۔ ایران کا بادشاہ کسرا، اس نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنے ایک بہت بڑے کمانڈر کو بھیجا، اس کمانڈر کا نام تھا رستم۔ جب رستم ایرانی فوج کو لے کر کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا تو رستم نے پیغام بھجوایا مسلمانوں کے پاس، کہا کہ اپنا کوئی آدمی بھیجو، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ کیوں ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کی سپر پاور ہیں، ہم تمہیں مسل کے رکھ دیں گے، مچھر کی طرح ختم کر دیں گے، تم ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو، کیا بات، کیوں تم ہم سے لڑنے کے لیے آئے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، انہوں نے اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا کہ جاؤ تم جا کر کے رستم سے بات کرو۔
حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فوجی ڈریس میں، آرمر ڈریس میں، فوجی کپڑے میں، جو اس زمانے میں فوجیوں کی جو شکل ہوتی تھی، لوہے کی جو ڈریس ہوتی تھی، آرمر ڈریس، وہ پہنے ہوئے تھے، اور چہرے پر وہ جو لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی وہ پہنے ہوئے تھے سر کے اوپر، اور ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے تھے، اسی حال میں پہنچے۔ رستم نے اپنے دربار کو سجایا تھا، بہترین قالین بچھایا تھا، بہترین قسم کے ڈیکوریشن کیے تھے، اس نے بہترین قسم کے ڈیزائن اس نے لگائے تھے، تاکہ مسلمانوں کا جب ایمبیسڈر آئے تو ہمارے دربار کی چمک دمک دیکھ کر کے حیران ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے، اپنے گھوڑے سے اترے، اپنے نیزے کی نوک کو زمین کے اوپر رکھا، اور زمین کے اوپر جو قالین بچھا ہوا تھا، جو کارپیٹ بچھا ہوا تھا، اس کارپیٹ کے اوپر اپنے نیزے کی نوک کو چبوتے ہوئے جا کر کے رستم کے دربار میں رستم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ رستم حیران ہے، یہ کون آدمی ہے؟ میرے دربار کے قالین نے اس کو متاثر نہیں کیا، میرے جھاڑ اور فانوس نے اس کو متاثر نہیں کیا، میری چمک دمک نے اس کو امپریس نہیں کیا، یہ کون انسان ہے؟ یہ میرے دربار میں آ کر کے میرے سامنے کھڑا ہے، اور نہ اس نے ڈھنگ کے کپڑے پہنے، نہ اس کے اوپر کوئی خوبصورتی کا کوئی نشان نظر آ رہا ہے، یہ تو ایک فوجی کے ڈریس میں آ کر کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ رستم نے حضرت ربیع بن عامر سے سوال کیا، ما اخرج بکم من البدوی، یہ بتاؤ کہ تم عرب کے دیہات سے چل کر کے ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو، ایران جیسی طاقت سے تم لڑنے کے لیے آئے ہو، کیوں لڑنے کے لیے آئے ہو؟ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو تم؟ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہا کہ اے رستم، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈال دے۔ لوگ ایک دوسرے کو غلام بنا کر کے بیٹھے ہیں، بندہ بندے کو غلام بنا کر کے بیٹھا ہے، ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کا غلام بنانے کے لیے آئے ہیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَاعَةِ الْآخِرَةِ، لوگ تو دنیا کی تنگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اے رستم ہم تو آخرت کی باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دنیا میں جو جھوٹے مذاہب ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ہم اس ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی چھتر چھایا میں، اسلام کی شیتل چھایا میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تھے صحابہ، ان کے اندر سمپلسی تھی، ان کے اندر سادگی تھی، ان کے اندر بناوٹ نہیں تھی۔ میرے پیارے ساتھی، اب سوال یہ پیدا ہو، صحابہ کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، صحابہ کی فضیلت آپ نے سمجھ لی، اب میں اپنے ٹاپک کے دوسرے حصے پر آتا ہوں، منہج صحابہ، صحابہ کا میتھڈ، صحابہ والا طریقہ۔ یہ طریقہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج کیوں ضروری ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن کی 3 آیتوں کو سمجھ لیجیے، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پہلی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 153، 153 نمبر کی آیت آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیجیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 153، 153 نمبر کی آیت، اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں جو راستہ اپنے نبی کو دے رہا ہوں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اے مسلمانوں تم اسی راستے کی پیروی کرو، تم اسی راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ نے جو راستہ اپنے نبی کو دیا ہے اور نبی نے وہ راستہ صحابہ کو دیا ہے، اے مسلمانوں تم اسی راستے پر چلو اور راستوں پر نہ چلو۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بڑے پوائنٹ کی بات لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اپنے راستے کو راستہ کہا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، صراط کا لفظ عربی میں سنگولر آتا ہے، واحد آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے جو اور راستے ہیں اللہ نے ان کو راستے کہا ہے، اس کے لیے اللہ نے پلورل کا لفظ استعمال کیا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو۔ اللہ ابن کثیر کہتے ہیں پتہ یہ چلا کہ حق جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، باطل کے راستے کئی ہوتے ہیں، حق کے راستے کئی نہیں ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے راستے صحیح ہیں اور سب کی منزل ایک ہے، قرآن کی آیت اس آئیڈیولوجی کو رد کر رہی ہے، اس آئیڈیولوجی کو جو ہے اس پر تنقید کر رہی ہے اور اس کو غلط ٹھہرا رہی ہے کہ نہیں، سارے راستے صحیح نہیں ہو سکتے، راستہ تو ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی نے اپنے صحابہ۔ تو پھر سے میں اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو قاعدے سے آپ سمجھ لیجیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ دوسرے راستے تم کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ پہلی آیت آپ سمجھ لیجیے۔ اس کے بعد دوسری آیت، میں 3 آیتوں کو سمجھاؤں گا، ان 3 آیتوں کو آپ نے سمجھ لیا، صحابہ کا منہج آپ نے سمجھ لیا۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 115، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو ہدایت کے آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد، نبی کی حدیثوں کے آ جانے کے بعد، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول سے اختلاف کرے، جو رسول کی بات کو نہ مانے، جو حدیث کو نہ مانے، جو سنت کو نہ مانے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے آ جانے کے بعد جو نبی سے اختلاف کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے۔ غور کیجئے گا، اللہ نے 2 باتوں کا ذکر کیا، ایک ہے رسول کی مخالفت، اور ایک ہے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنانا۔ اس آیت میں مومنوں سے مراد کون ہے؟ نبی کے صحابہ ہیں، کیونکہ قرآن جب اتر رہا تھا تو مومن وہی لوگ تھے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو رسول کی مخالفت کرے اور جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اپنائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کی مخالفت کرے گا اور جو نبی کے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اپنائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر مڑ جائے گا ہم ادھر اس کو موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ اس آیت میں کلیئر بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ طریقہ فالو کرنا ہے جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ ابھی ہم اس کو اور کلیئر بتائیں گے، ابھی ان دونوں آیتوں کو آپ سمجھ لیجیے۔ اس کے بعد تیسری آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، اس آیت کو بھی آپ اپنے دماغ میں رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں
کہ میں تم کو جو دین دے کر کے جا رہا ہوں، جو راستہ دے کر کے جا رہا ہوں، یہ میرا راستہ ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور یہ میری اتباع کرنے والوں کا راستہ ہے، یہ میری پیروی کرنے والوں کا راستہ ہے، عَلَىٰ بَصِیرَةٍ، اور یہ راستہ علم والا راستہ ہے، یہ راستہ بصیرت والا راستہ ہے، یہ راستہ اندھوں کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ جہالت کا راستہ نہیں ہے، یہ علم والا راستہ ہے، یہ بصیرت والا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ان تینوں آیتوں سے جو نسکرش نکلا، جو رزلٹ نکلا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور نبی نے صحابہ کو ایک میتھڈ دیا ہے، ایک منہج دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے۔ ہم اسی راستے کو کہتے ہیں منہج صحابہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ منہج صحابہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ آئیے پہلے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، میری امت کے اوپر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے، حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، اور وہ حالات بالکل سیم ایک جیسے ہوں گے، جیسے جوتا بالکل سیم دوسرے جوتے کے جیسا ہوتا ہے، بنی اسرائیل کی طرح میری امت کے اندر بھی حالات آئیں گے۔ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا، تو میری امت کے اندر بھی ایسے لوگ آئیں گے جو کھلم کھلا اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ سن کر کے بڑا برا لگ رہا ہے، مگر آج ہو رہا ہے امت کے اندر۔ باپ کے بیٹی کے ساتھ تعلقات کی خبریں آتی ہیں، بہو کے سسر کے ساتھ تعلقات کی خبریں آتی ہیں۔ حالات جب اور آگے بڑھیں گے تو پھر یہ سلسلہ ماں اور بیٹے تک بھی پہنچے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ امت کے اندر، میری امت کے اندر یہ حرکت بھی کی جائے گی کہ اپنی ماں کے ساتھ انسان کا لگتا۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً، بنی اسرائیل کے اندر 72 یعنی 72 فرقے پیدا ہوئے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 مِلَّةً، اور میری امت کے اندر 73 یعنی 73 فرقے پیدا ہوں گے۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، وہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت ایسی ہوگی جو نجات پائے گی، ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ جو 72 جہنم میں جائیں گے وہ کون ہوں، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی جو ایک جماعت جنت میں جائے گی وہ کون؟ آج ہماری اور آپ کی نظریں ہمیشہ دوسروں کو جہنمی بنانے کی طرف اٹھتی ہیں کہ دوسروں کو ہم کیسے جہنمی بنائیں، اور صحابہ کی نظریں اس پر ٹکی رہتی تھی کہ ہم کیسے جنتی بن جائیں، ہم کیسے نجات پا جائیں۔ صحابہ نے 72 فرقوں کی تفصیل نہیں پوچھی، صحابہ نے ایک جماعت کی تفصیل پوچھی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ ایک جماعت کون سی ہوگی، ذرا اس کی پہچان آپ بتا دیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس جماعت کا نام نہیں بتایا، پیارے نبی نے اس جماعت کا منہج بتایا، پیارے نبی نے اس جماعت کا طریقہ بتایا۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس منہج کے اوپر میں چل رہا ہوں، جس طریقے کے اوپر میں چل رہا ہوں، اور جس منہج کے اوپر میرے صحابہ چلیں گے، اے لوگو اسی منہج کو تم فالو کرو، تم نجات پا جاؤ گے۔ وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی، جو کامیاب ہوگی، وہ میرے نبی کے منہج پر چلنے والی جماعت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منہج صحابہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اب اس بات کو آپ قرآن کی روشنی میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کے پہلے پارے میں
ذرا اس آیت کو آپ دیکھیے جس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کون سی آیت ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اگر میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی جب تک یہ لوگ آپ کے صحابہ کے طریقے پر ایمان نہیں لائیں گے یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جب تک یہ نبی کے صحابہ کے طریقے پر ایمان نہ لائیں تب تک ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ نبی کے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ منہج صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ آپس میں اختلاف میں پڑ جائیں گے، ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی، یہ ایک دوسرے سے گھرنا کرنے لگیں گے، نفرت کرنے لگیں گے۔ آج دیکھو نبی کے صحابہ کے طریقے کو ہم نے چھوڑا، انجام یہ ہے کہ آج آپس میں سرفتول ہو رہی ہے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر قرار دے رہا ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں۔ اچھا، یہ جو نبی کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے، اس طریقے کو ڈھونڈا کیسے جائے؟ کیا یہ کوئی سیکرٹ راستہ ہے؟ اس کو ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہونا پڑے گا؟ جی نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو جو طریقہ دیا اور نبی نے امت کو جو طریقہ دیا وہ بالکل کلیئر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قد ترکتکم علی البیضاء، میں تم کو بالکل صاف ستھرے راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، وہاں تو رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جیسے دن کے اندر لائٹنگ رہتی ہے، روشنی رہتی ہے۔ میں جو طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، وہاں تو 24/7 تمہیں اجالا ملے گا، تمہیں روشنی ملے گی، اس راستے پر تم کو کبھی ٹھوکر نہ لگے گی، اس راستے پر تمہیں کبھی اندھیرا نہ لگے گا۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے راستے سے وہی آدمی ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا، برباد ہونے والا ہوگا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ نبی کا، کہ صحابہ کا جو منہج ہے وہ صرف نماز پڑھنے میں نہیں ہے کہ صاحب نماز اس طریقے پر پڑھو، وہ زندگی کے تمام شعبوں میں وہ نبی کے صحابہ کا طریقہ۔ شادی بیاہ کرنا ہے وہاں پر بھی نبی کے صحابہ کا طریقہ موجود ہے، لین دین کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، وہاں پر بھی منہج صحابہ موجود ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کیسا ہو، بیہیویئر کیسا ہو، سلوک کیسا ہو، اس کے لیے بھی نبی کے صحابہ کا طریقہ موجود ہے۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ صرف نماز میں نبی کے صحابہ کا طریقہ چلے گا، صرف روزے میں نبی کے صحابہ کا طریقہ چلے گا۔ صحابہ کا منہج زندگی کے تمام شعبوں میں چلے گا۔ اور اگر ہم نے صحابہ کے منہج کو پکڑ لیا میرے پیارے ساتھی، تو میری بات کو آپ نوٹ کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی گارنٹی دی ہے۔ جو نبی کے صحابہ کے طریقے کو فالو کرے، اس کو پکڑ لے، وہ دنیا ہی میں جنتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنتی قرار دیا ہے۔ کہاں قرار دیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، آیت نمبر 100 ذرا آپ اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے صحابہ جو پہلے ایمان لائے، جنہوں نے نبی کا پہلے ساتھ دیا، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو چاہے وہ انصار میں سے ہو، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے میرے نبی کے صحابہ کے طریقے کو فالو کیا، جو منہج صحابہ کے اوپر چلتے رہے، اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ جس طریقے سے میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہوں، ویسے ہی جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا، جو صحابہ کے منہج پر چلے گا، میں اس سے بھی راضی ہوں۔
اور صرف راضی نہیں ہوں، آگے اللہ نے ان کو ریوارڈ کیا ملے گا، ان کو بدلہ کیا ملے گا، اللہ نے اس کا بھی اعلان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم نے ان کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے جس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کا منہج یہ کیا ہے، اس کو ایک موٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ موبائل لائیں، موبائل کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کے دور میں آدمی بیوی کے بغیر رہ سکتا ہے، موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا، سب کی ضرورت ہے موبائل۔ 10 منٹ کے لیے موبائل سوئچ آف ہو جائے صاحب ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ موبائل کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کا جو تعلق ہے اس کو دیکھ کر کے یقین آ جاتا ہے کہ ہم جو صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، سلف صالحین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کو نماز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، یا ان کو قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، اور وہ سفر میں ہوں چاہے گھر پر ہوں ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، تو اس بات پر یقین اب جا کر کے ہوا ہے کہ اگر انسان موبائل کے ساتھ اس قدر گہرا تعلق رکھ سکتا ہے تو پھر وہ اللہ والے لوگ تھے، وہ قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو موبائل آپ خرید کے لائے، اب موبائل کے ساتھ ایک یوزر مینول ملتا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ موبائل کس بٹن سے سوئچ آن ہوگا، کس بٹن سے سوئچ آف ہوگا، اس کا مینو بٹن کون ہے، اس کا فون ڈائل کرنے والا آپشن کیا ہے، وہ سارا یوزر مینول میں لکھا رہتا ہے۔ کوئی بھی سامان آپ الیکٹرانک کوئی بھی سامان لائیں، اس کا ایک یوزر مینول ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز آپ نے کبھی استعمال نہیں کی ہے اور آپ بغیر یوزر مینول کے وہ چیز استعمال کریں گے تو اس بات کی بہت پاسبلٹی ہے اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ آپ اس چیز کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس چیز کو بگاڑ دیں۔ مثال کے طور پر آپ مکسر لائے، اب مکسر آپ نے کبھی اپنے گھر میں استعمال نہیں کیا اور مکسر کے یوزر مینول پہ لکھا ہے کہ آپ کو اس کو آن کرنا ہے تو اس کو رائٹ سائڈ میں اس کے ناب کو گھمانا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے لیفٹ میں گھمایا، پتہ لگا آپ ناب توڑ کے بیٹھے۔ تو مکسر تو ہے آپ کے پاس، استعمال بھی کیا آپ نے، مگر آپ نے یوزر مینول کے مطابق استعمال کیا۔ قرآن آج سب کے پاس ہے، نبی کی حدیثیں سب کے پاس ہیں، مگر وہ یوزر مینول جو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو دیا تھا، اگر اس یوزر مینول کے بغیر اور اس منہج کے بغیر اور اس انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھا تو 1.5 اینٹ کی جو 4 مسجدیں ہر محلے میں موجود ہیں وہ اسی لیے موجود ہیں کہ ہر آدمی اپنے یوزر مینول کے حساب سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایک مسلمان کہتا ہے اللہ کے نبی نور تھے، بشر نہیں تھے، وہ قرآن کی آیت بھی پڑھ کر کے سناتا ہے قد جاءکم نور من اللہ، اے مسلمانوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کو نور مان رہا ہے اور نور ماننے کی دلیل بھی وہ قرآن سے دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اس کو غلط کیسے قرار دیں گے؟ اس کو غلط آپ کیسے قرار دیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے مگر وہ تو دلیل قرآن سے دے رہا ہے۔ اب یہاں پر ضرورت پڑے گی صحابہ کے منہج کی۔ ہم اس سے یہ کہیں گے میرے پیارے ساتھی، یہ جو تو آیت پڑھ رہا ہے یہ آیت تو نبی کے صحابہ کے سامنے بھی آئی تھی، کیا نبی کے صحابہ نے اس آیت کا وہ مطلب سمجھا تھا جو تو سمجھ رہا ہے؟ اگر نبی کے صحابہ نے وہ مطلب نہیں سمجھا تھا جو تو نے سمجھا ہے، اس کا مطلب کہ تو غلط مطلب سمجھ رہا ہے، تو اس آیت کا غلط مطلب نکال رہا ہے، اور اس آیت کی بنیاد پر تو نے جو عقیدہ بنایا وہ عقیدہ گڑبڑ ہے۔ آج عقیدے میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں صاحب، اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تو ہر جگہ ہے، مگر اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر۔
ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، بلکہ لوگ آپس میں بات چیت میں کہتے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر مان کے یہ بات کہتا ہے۔ اللہ ناظر تو ہے مگر اللہ ہر جگہ حاضر نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے اور دلیل قرآن سے دے رہا ہے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ اب وہ یہ عقیدے کے حق میں قرآن سے دلیل دے رہا ہے، آپ اس کا رد کیسے کریں گے؟ آپ اس کو غلط کیسے قرار دیں گے؟ آپ یہ جواب دیں گے میرے پیارے بھائی جو تو آیت پڑھ رہا ہے کیا اس آیت کا یہی مطلب صحابہ نے لیا تھا؟ اگر یہی مطلب آیت کا صحابہ نے لیا تھا تو پھر قرآن کی ان آیتوں کا کیا مطلب ہوگا جس میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جو اپنے عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ ہم ان آیتوں کا کیا مطلب لیں گے اور ان آیتوں کا صحابہ نے کیا مطلب لیا؟ ایک ایک مسئلے کو حل کرتے چلے جاؤ۔ عقیدے میں اختلاف ہے، صحابہ کے منہج کی روشنی میں اختلاف کو حل کرتے چلے جاؤ۔ اور آگے بڑھو، عمل میں اختلاف ہے، عمل میں بھی اختلاف ہے۔ ایک مسلمان کہتا ہے سینے پر ہاتھ باندھو، ایک مسلمان کہتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، ایک مسلمان کہتا ہے بغیر ہاتھ باندھے نماز پڑھو۔ سب کے پاس اپنی اپنی دلیل بھی ہے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں صاحب صحابہ کا منہج کیا تھا، صحابہ کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کی میجورٹی کس چیز پر عمل کرتی تھی؟ حدیث اللہ کے نبی کی کون سی صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا؟ مسئلہ کلیئر ہوتا چلا جائے۔ تو مسئلہ چاہے عقیدے کا ہو، مسئلہ چاہے علم کا ہو، مسئلہ چاہے عمل کا ہو، صحابہ کے منہج کو اگر آپ نے کسوٹی بنا لیا میرے پیارے ساتھیوں تو مسائل حل ہوتے چلے۔ اور میری ایک بات نوٹ کر لوں، اس امت کے اندر جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ اختلاف منہج صحابہ سے دور ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اس امت کے اندر سب سے پہلا فرقہ کون سا پیدا ہوا؟ شیعہ کا فرقہ پیدا ہوا۔ پھر دوسرا فرقہ کون پیدا ہوا؟ خوارج کا فرقہ پیدا ہوا۔ شیعہ نے کیا دعویٰ کیا؟ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت علی اللہ کے نبی کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تھے اور ان کا حق مارا گیا اور حضرت علی کا حق دوسروں کو دے دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کیا ہم اہل بیت کو نہیں مانتے؟ کیا ہم حضرت علی کو نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں مگر ہم اس طریقے پر مانتے ہیں جس طریقے پر صحابہ نے مانا۔ صحابہ حضرت علی کو مانتے بھی تھے اور صحابہ ہی نے پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا۔ تو جو ہمارے یہاں قوالی میں کہا جاتا ہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، وہ علی دا پہلا نمبر نہیں ہے، علی دا چوتھا نمبر۔ وہ غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ جو صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام خوبیوں کے باوجود چوتھے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پر نبی کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور اس کے بعد عمر فاروق ہیں، اور اس کے بعد عثمان غنی ہیں، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ شیعہ کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوا خوارج کا فرقہ، اور جانتے ہو اس فرقے کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے۔ ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا یا محمد اے دل، اے محمد آپ انصاف کیجیے، آپ نا انصافی کر رہے ہیں، آپ سب کو برابر سے حق نہیں دے رہے، آپ نا انصافی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں کہا وہی رکھا، بربادی ہو تیرے لیے، علم عادل فمن یعدل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اسی انسان کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی، ایک فرقہ پیدا ہوگا، خوارج کا فرقہ، یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیہ، وہ دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے۔ اسی کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے، اور آپ نے حضرت علی سے یہ بھی کہا تھا کہ اے علی تم ان لوگوں سے جنگ کرو گے۔
حضرت علی کے دور میں یہ جماعت سامنے آئی جس کو خوارج کی جماعت کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کی جماعت سے یہ لوگ الگ ہوئے اور انہوں نے حضرت علی کو بھی کافر کہا اور حضرت معاویہ کو بھی کافر کہا۔ کیوں کافر کہا؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا چلے گا، قانون اللہ کا چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ اے علی، آپ نے اپنے اور معاویہ کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک انسان کو، ایک صحابی کو آپ نے اپنا پنچ بنا لیا، اپنا حکم بنا لیا، آپ نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، لہٰذا نعوذ باللہ آپ کافر ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کو بھی کافر کہا، حضرت معاویہ کو بھی کافر کہا۔ یہ جو خوارج تھے میرے بھائیوں، یہ رات رات بھر تہجد پڑھنے والے لوگ تھے۔ ان کے خیموں سے رات کو رونے کی آوازیں آتی تھی، تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ ان کے تقویٰ میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں تھی۔ کمی تھی تو یہ صحابہ کے منہج سے دور ہو گئے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھانے کے لیے گئے، ان کو کنوینس کرنے کے لیے گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑی پیاری بات کہا ہے بھائیو، آپ کہتے ہو کہ حضرت علی نے انسانوں کو حکم بنا کر کے بہت برا کیا، کافر ہو گئے۔ ذرا آپ قرآن کی اس آیت کا مطلب مجھے بتا دیجیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، جب شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو شوہر کے گھر والوں میں سے ایک انسان کو پنچ بنا لو اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک انسان کو پنچ بنا لو، اور وہ دونوں بیٹھ کر کے فیصلہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی اسی آیت کو پڑھا اور کہا اے میرے بھائیو، ایک عورت کی اور ایک مرد کی کہ رشتے کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو حکم بنانے کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہاں تو لاکھوں مسلمانوں کی جان کا مسئلہ تھا، لاکھوں مسلمانوں کی زندگی کا مسئلہ تھا۔ اگر دو میاں بیوی کے پریوار کو بچانے کے لیے انسان کو حکم بنایا جا سکتا ہے تو لاکھوں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے انسان کو کیوں حکم نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ اتنی مضبوط دلیل تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب یہ دلیل پیش کی تو بہت سارے خوارج نے توبہ کی اور پھر سے وہ اہل سنت میں آ گئے، صحیح منہج پر آ گئے، صحابہ کے منہج پر۔ تو امت کے اندر جو اختلاف شروع ہوا وہ منہج صحابہ سے دور ہونے کی وجہ سے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان دین کے نام پر کہیں بھی جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب میں تو تحقیق کی بات کر رہا ہوں، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، میں حدیثوں کا حوالہ دے رہا ہوں، میں بخاری کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، اور اس کی ریسرچ کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کی ریسرچ کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ میں کیڑے نکالتا ہے، وہ صحابہ میں کی برائیاں بیان کرتا ہے، وہ حضرت معاویہ کی برائیاں بیان کرتا ہے، اور سننے والے اس کے حوالوں پر مر مٹے ہیں، اس کی دلیلوں پر مر مٹے ہیں، اور صاحب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی تحقیقی باتیں کر رہا ہے، بڑی علمی باتیں کر رہا ہے، جو باتیں آج تک علماء نے نہیں بتائی وہ باتیں یہ بتا رہا ہے۔ تو علماء تو واقعی میں ایسی بات نہیں بتائی، کیونکہ صحابہ کا منہج یہ تھا کہ اگر نبی کے صحابہ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی تو اللہ نے ان کی بھول چوک کو معاف کر دیا۔ خود قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی جہاں بھی کسی غلطی کو بیان کیا ہے، اللہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو معاف کر دیا۔ جن کی غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا، ہم کوئی داروغہ بنے بیٹھے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ کی غلطیاں بیان کر رہے ہیں، ہم حضرت عمرو بن عاص کی غلطیاں بیان کر رہے ہیں؟ پھر سوال یہ بھی ہے کہ ہم جس کو غلطی کہہ کر کے بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت میں غلطی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ ہم جس حدیث کا جو مطلب سمجھ رہے ہیں وہ اس حدیث کا مطلب ہے بھی کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد امت میں دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ حضرت علی کے ساتھ، ایک گروپ حضرت معاویہ کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے اختلاف جب ہوتا ہے دو انسانوں میں یا دو گروپ میں تو ظاہر ہے لوگ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں۔
اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے وہ ممبروں سے حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں پر تنقید کرتے تھے، ان کو کرٹیسائز کرتے تھے۔ حضرت معاویہ کی طرف سے جو گورنر تھے یا ان کے جو ساتھی تھے، یا جب ان کا دور آیا تو ان کے جو گورنر تھے وہ ممبر پر سے حضرت علی کے اوپر تنقید کرتے تھے، کرٹیسائز کرتے تھے، ظاہر اختلاف تھا۔ اب اس تنقید کرنے کو لوگوں نے گالی کا نام دے دیا کہ صاحب حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی۔ تو اگر نعوذ باللہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالی دیتے تھے تو اسی تاریخ کی روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی ممبر سے حضرت معاویہ کو گالی دیتے تھے۔ تو نعوذ باللہ کیا نبی کے صحابہ اس قدر گر گئے تھے نعوذ باللہ کہ آپس میں اختلاف ہوا تو ممبر پر کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کو گالی دینے لگے؟ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی، آج کے اس گھٹیا ترین دور میں بھی میرے بھائیوں، دو مسلمان اگر آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو ممبر اور مصلی کو اس سے دور رکھا جاتا ہے۔ ممبر سے کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا ہے کہ ہم نبی کے صحابہ کو اتنا ہلکا اور اتنا صحیح سمجھ رہے تھے۔ آج ریسرچ کے نام پر، تحقیق کے نام پر اس طریقے کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہاں پر منہج صحابہ کو اپنانا ہوگا۔ اور صحابہ کا منہج کیا تھا؟ صحابہ کا منہج یہ تھا کہ اگر صحابہ کے درمیان آپس میں کچھ جھگڑے بھی ہوئے، کچھ اختلاف بھی ہوئے، تو ہمیں ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ صحابہ کے درمیان جو بھی جھگڑے ہوئے ان کا معاملہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں بڑی صاف ستھری اور بڑی کلیئر اینڈ کٹ بات جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ نوٹ کر لیں اور اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ صحابہ کے بارے میں یہ دو لائن یاد کر لیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ، عقیدے کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے لائق کتاب ہے، بہت شارٹ سی کتاب ہے۔ اس میں کیا ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اس کو امام طحاوی نے بیان کیا ہے۔ صحابہ کے بارے میں امام طحاوی کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے، کسی صحابی سے نفرت نہیں کرتے، کسی صحابی سے اپنے آپ کو بیزار نہیں کرتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ سے نفرت کرے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وَبِخَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو صحابہ کا ذکر برے انداز میں کرے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کو ہمیشہ اچھے انداز میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ فَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض رکھنا، صحابہ سے نفرت کرنا، یہ کفر ہے، یہ بغض ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ منہج صحابہ پر چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں اپنے نبی کے صحابہ کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے، مگر قرآن و حدیث پر ہم اس طریقے سے چلیں جس طریقے سے نبی کے صحابہ چلے تھے۔ اے اللہ، تو ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، جو دوریاں ہیں، اے اللہ تو ان کو مٹانے کی اور دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن بھائیوں کی محنت سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا، اے اللہ تو ان کے مال و منال میں، ان کے اہل و عیال میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ، یہاں مسجد کا کام چل رہا ہے، تو توفیق دے کہ اس کام کو ہم آسانی کے ساتھ جلد سے جلد پورا کر سکیں۔ اے اللہ، جن علاقوں میں بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بارش کے لیے پریشان ہیں، کسان بارش کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ تو وہاں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ، جو ہم میں سے بیمار ہیں تو ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کو حلال روزی مہیا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو امن چین اور سکون کے ساتھ
تو ہمارے ملک کو ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔